کہ جو انسان ہمیشہ اللہ کی نعمتوں کی قدر کرتا ہے، اللہ کی نعمتوں پر شکر بجا لاتا ہے، اللہ تعالیٰ اس سے کبھی نعمت کو زائل ہونے نہیں دیتا، یعنی اللہ کبھی اسے نعمت سے محروم نہیں رکھتا۔ جو نعمت اللہ نے اسے دی ہے اور واقعی انسان اس نعمت پر اللہ کا شکر بجا لاتا ہے، اس نعمت کی قدر کرتا ہے، تو اللہ تعالیٰ مزید نعمت میں اضافہ فرماتا ہے۔ یہ تو اللہ کا وعدہ ہے، لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، کہ اگر تم شکر گزار بنو گے، یعنی اللہ کی نعمتوں کا شکر ادا کرتے رہو گے، لَأَزِيدَنَّكُمْ، اللہ تعالیٰ نعمتوں میں اور اضافہ کر دے گا اور زیادہ تمہیں نعمتوں سے نوازے گا۔ وَلَئِن كَفَرْتُمْ، اگر تم نے ناشکری کی، نعمتوں کی ناقدری کی، تو بے شک اللہ کیا فرماتا ہے، میرا عذاب بڑا سخت ہے۔ شکر گزاری کے لیے ایک بہت مجرب عمل ہم سب کے آقا و مولا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا ہے۔ اگر واقعی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث پر ہم عمل کریں گے تو یقیناً اللہ کے شکر گزار بندوں ہی میں ہم شامل رہیں گے، کبھی اللہ کی نعمتوں کی ناقدری نہیں کریں گے۔ اللہ رب العزت کی نعمتوں کی قدردانی کے لیے یہ حدیث بہت زیادہ مجرب ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وآصحابہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، انظروا الی من هو اسفل منکم ولا تنظروا الی من هو فوقکم، یعنی جب بھی تم نظر کرو دنیاوی اعتبار سے، دنیا کے کاموں میں، دنیا کی ترقی کے اعتبار سے، جب بھی تم دیکھو تو اپنے سے نیچوں کو دیکھو۔ وَلَا تَنظُرُوا إِلَىٰ مَنْ هُوَ فَوْقَكُمْ، ان کی طرف نظر نہ کرو جو تمہارے سے اونچے درجے والے ہیں۔ دنیاوی اعتبار سے انسان کو چاہیے کہ ہمیشہ ان کی طرف نظر کرے جو اس سے کم درجے کے ہوں، ان کی طرف نظر نہ کرے جو اس سے اعلیٰ درجے کے ہوں۔ کس میں؟ دنیاوی معاملات میں۔ اگر واقعی انسان کے اندر یہ صفت پیدا ہو گئی، اللہ کی نعمتوں کی ناقدری نہیں کرے گا، وہ ہمیشہ اللہ کی نعمتوں کا شکر ادا ہی کرتا رہے گا۔ وہ کیسے؟ کہ جب انسان اپنے سے نیچے والوں کی طرف دیکھتا ہے تو یقیناً جب دیکھتا ہے اور اس میں غور و فکر کرتا ہے تو اللہ کی جو نعمتیں اس کے ساتھ وابستہ ہیں وہ اس پر آشکار ہو جائیں گی، کھل جائیں گی، واضح ہو جائیں گی، اور وہ یہ دیکھے گا کہ جو نعمتیں اللہ نے مجھے دی ہے ان نعمتوں سے اللہ نے اسے محروم رکھا ہے۔ تو اللہ کا مجھ پر کتنا بڑا کرم ہے کہ اللہ نے جو نعمتیں مجھے دی ہیں اللہ نے وہ نعمتیں اسے نہیں دی، تو خود بخود انسان کا دل خدا کے شکر کی طرف آمادہ ہوگا۔ حضور نے آگے یہ بھی ارشاد فرما دیا، فَهُوَ أَجْدَرُ أَلَّا تَزْدَرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ، بے شک یہ اس بات کے زیادہ لائق ہے تم اللہ عز و جل کی نعمتوں کو حقیر نہ جانو۔ یعنی جب تم دنیاوی معاملات میں اپنے سے نیچے والوں کی طرف نظر کرو گے تو اللہ کی نعمتوں کو کبھی حقیر نہیں جانو گے، اور ان نعمتوں کی قدر بھی کرو گے اور ان نعمتوں پر شکر بھی بجا لاؤ گے۔ یقیناً جب بندہ نعمتوں کی قدر کرتا ہے اور اللہ کا شکر بجا لاتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس نعمت میں اور اضافہ فرما دیتا ہے۔ اسی لیے یاد رکھیں، ہمیشہ زوال نعمت سے اللہ کی پناہ مانگنا چاہیے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام اکثر و بیشتر یہ دعا فرماتے، اللہم انی اعوذ بک من زوال نعمتک، الہ العالمین میں تیری پناہ چاہتا ہوں اس بات سے کہ جو نعمت تو نے مجھے دی ہے اس نعمت کے ختم ہو جانے سے میں تیری پناہ چاہتا ہوں، یعنی جو نعمت تو نے مجھے دی ہے وہ نعمت میرے ساتھ برقرار رہے۔ اب دیکھیے صحت اللہ کی نعمت ہے، آپ صحت کی قدر کریں گے، صحت یہ جو نعمت ہے آپ کے ساتھ سلامت رہے گی۔ اگر انسان صحت کی قدر نہ کرے تو انسان کئی بیماریوں میں ملوث ہو جاتا ہے۔ اسی طرح مال و دولت جو حلال طریقے سے کمایا جاتا ہے، جب انسان مال کی قدر کرتا ہے اور انسان رشتہ داروں کی قدر کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ ان نعمتوں کو مزید بڑھاتا ہے اور ان نعمتوں سے ہمیشہ اللہ سکون و اطمینان عطا فرماتا ہے۔ اور جو انسان نعمتوں کی قدر نہیں کرتا اور نعمتیں جب چھن جاتی ہیں تب ان نعمتوں کی قدر دانی پیدا ہوتی ہے
تو نعمتوں کے چھن جانے کے بعد نعمتوں کی قدر کرنا یہ کمال نہیں ہے، نعمت کے رہتے ہوئے نعمت کی قدر کرنا یہ بڑے کمال کی بات ہے۔ تو لہذا شکر گزار بننے کے لیے، نعمتوں کی قدر دانی کے لیے بہترین عمل کیا ہے؟ ہمیشہ دنیاوی معاملات میں ہم کیا کریں؟ اپنے سے نیچوں کی طرف دیکھیں، نچلے لوگوں کی طرف نظر کریں۔ نظر کریں گے تو خود بخود ہمارے اندر شکر گزاری کا مادہ پیدا ہوگا، نعمتوں کی قدر دانی کی صفت پیدا ہوگی۔ جب یہ صفت پیدا ہو جائے گی، اللہ قرآن میں فرماتا ہے ما یفعل اللہ بعذابکم ان شکرتم وآمنتم، اللہ رب العزت تمہیں کیسے عذاب دے؟ اللہ تعالیٰ تمہیں عذاب دے کے کیا کرے گا؟ ما یفعل اللہ بعذابکم، اللہ ان لوگوں کو عذاب نہیں دے گا جو اللہ کے شکر گزار بندے ہوتے ہیں۔ تو جو اللہ کی نعمتوں کی قدر کرتے ہیں اور اللہ کا شکر بجا لاتے ہیں، وہ اللہ کے عذاب سے بھی دور کر دیے جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ صحیح معنوں میں ہمیں شکر گزار بندہ بنائے۔ اور اسی کے برعکس دینی معاملات میں، یہ ہو گیا دنیاوی معاملات میں اپنے سے نچلوں کی طرف دیکھنا، اور دینی معاملات میں ہمیں کیا کرنا ہے؟ اپنے سے اوپر والوں کی طرف دیکھنا ہے۔ یعنی جو نیکیوں میں ہم سے بڑا ہوا ہے، نیکیوں میں ہم سے آگے بڑا ہوا ہے، ان کی طرف نظر کریں گے تو نیک کام بجا لانے کا شوق زیادہ پیدا ہوگا، خدا کی فرما برداری میں زیادہ ہم قدم بڑھائیں گے۔ اسی لیے دینی معاملات میں کس کی طرف نظر کرنا؟ اپنے سے اونچوں کی طرف، اور دنیاوی معاملات میں اپنے سے نیچوں کی طرف نظر کریں گے تو اللہ کے شکر گزار بندے بننے سے آپ کو کوئی روک نہیں سکتا۔ اللہ تعالی ہمیں ان باتوں کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔